بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج حیدرآباد کے دورے پر آیا ہوں، خاص طور سے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام اور احساس سینٹرز کا دورہ کرنے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر. اور اس کا دورے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی گورنمنٹ کی مشینری اس میں کام کر رہی ہے ان کو اپریشیٹ کرنا، اگر کہیں کمی نظر آ رہی ہے تو اسے پورا کرنا. اور احساس کے جو سندھ کے ڈی جی ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں، اور سینٹر ٹو سینٹر یہ مجھے لے کر جا رہے ہیں. اس میں ہم نے جو سینٹرز، مخصوص سینٹرز جس پہ ہم نے وزٹ کرنا تھا وہ تو اپنی جگہ ہم نے کیے، اور ہم چھاپہ مار کارروائی، یعنی کہیں سے بھی میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے سینٹر پہ نہیں دوسرے سینٹر پہ لے جائیں تو ہم وہاں بھی جاتے ہیں. میں انتہائی خوشی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان چاہتے تھے لوگوں کی عزتیں برقرار رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا، بالکل اسی طرح ثانیہ نشتر صاحبہ نے پی ایم کے پروگرام کو من کوشش کی ہے کہ بلا تفریق، بغیر اس کو پولیٹیسائز کیے، بغیر کسی اپنے حکمران جماعت کے لوگوں کی تصویریں لگائے ہوئے، بشمول وزیر اعظم عمران خان، جو کہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایڈوانٹیج اگر اسے لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، جیسے پچھلی ماضی میں حکومتیں لیتی رہی ہیں. لیکن احساس کے کسی ایک بینر پہ، کسی ایک اشتہار میں وزیر اعظم عمران خان کو نہیں دکھایا جاتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کا ویژن ہے، اس شخص کا احساس ہے جس کو وزیر اعظم عمران خان ہم کہتے ہیں، جنہوں نے 120 ارب روپیہ مختص کیا اس کام کے لیے، اور سندھ میں تقریباً 144 ارب روپیہ اور سندھ میں تقریباً 19.5 ارب اب تک احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے تحت بانٹ چکے ہیں. آج جب میں احساس سینٹر کا دورہ کر رہا تھا تو ایک عورت جو بوڑھی اماں تھی، اس نے یہاں اپنے دوپٹے میں کوئی چیز باندھی ہوئی تھی. تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ اماں اس میں کیا ہے، تو اس نے کہا اس میں روٹی کا ٹکڑا ہے، جب بھوک لگے گی تو کھاؤں گی، میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ حالت ہے ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں لوگوں کی غربت کی. اور اس غربت کی حالت میں جو شخص بلا تفریق ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ان کی دعا لینے کی کوشش کر رہا ہے، جو اس ملک کے لیے ان کی دعاؤں کی کوشش کر رہا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ عمران خان. میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر تندہی سے اور محنت سے یہاں پہ حیدرآباد کی خاص طور سے پوری انتظامیہ نے، چاہے وہ کمشنر ہوں، چاہے وہ ڈی آئی جی ہوں، انہوں نے بڑی مدد کی ہے اس کام میں، کار خیر میں، اپنا فرض سمجھ کے اس کی مدد کی ہے. میں انہیں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. میں نے آج کمشنر صاحب کے حوالے کچھ پی پی ای سوٹس کیے ہیں جو کہ ہمارے پیرامیڈک سٹاف، نرسز، ڈاکٹرز، اور خاص طور سے میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں جینیٹوریل سٹاف کا، یعنی صفائی کا عملہ جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے اس وقت. جہاں سینٹرز میں مریض موجود ہیں وہاں پر اگر صفائی نہ ہو تو وہ مرض جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. تو لہٰذا جو یہ سٹاف ہے جو صفائی کر رہا ہے اسپتالوں میں، وہاں ان علاقوں کی جہاں پہ مریض موجود ہیں کرونا وائرس کے، انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. میری خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمام صوبے میں اسی طرح سے جیسے حیدرآباد میں یہ سینٹرز اپنا کام انجام دے رہے ہیں پورے صوبے میں، اور انشاءاللہ میں ماہ رمضان میں بھی نکلوں گا. میری خواہش ہے کہ میں پورے صوبے کے ہر سینٹر تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن جہاں جہاں پہنچ سکتا ہوں وہاں ضرور پہنچوں. تو میں ایک بار پھر ضلع انتظامیہ کا، ہمارے احساس کے جو ڈی جی صاحب ہیں ان کا، ڈی آئی جی کا، کمشنر کا، سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کام کو سہل طریقے سے چلانے کی کوشش کی اور اسے چلایا. صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ 30 روز ہو گئے آج لاک ڈاؤن کو، صوبہ سندھ میں ہمیں کوئی انتظامی ایسی کوئی نظر نہیں آ رہی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. احساس پروگرام وزیر اعظم کی طرف سے یہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب نے علیحدہ سے راشن کا اربوں روپے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کام گراؤنڈ پہ کوئی چیز جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق اور سندھ میں کی حکومتوں میں آپس میں کوئی ایسا کوئی فقدان ہے رابطے کا، کیا کوئی ایسی تقسیم ہے
کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں ایک چیز بڑی کلیئر واضح آپ کو بتا دوں. وزیر اعظم عمران خان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ مملکت پاکستان لاک ڈاؤن کا متعمل نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک ان پاپولر فیصلہ تھا. اسے لوگوں نے پسند نہیں کیا، اور لوگوں نے اس فیصلے کو پسند کیا اس کے برعکس جن حکومتوں نے لاک ڈاؤن کے اوپر توجہ دی. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک طرف پاپولر فیصلہ ہے کہ جو قوم چاہ رہی ہے یا جو عوام کی ڈیمانڈ ہے اسے آپ پورا کر کے فوری طور سے پاپولر ہو جائیں. ایک طرف ان پاپولر ریئلسٹک فیصلہ ہے جو کہ ایک لیڈر کا ویژن دیکھ سکتا ہے، جس کو نظر آتا ہے لیڈر کو کہ آگے آنے والے حالات میں کیا ہوگا. تو عمران خان صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ پورا اگر مکمل لاک ڈاؤن کرنے جائیں گے تو پاکستان میں بے روزگاری بڑھے گی. جو غریب طبقہ ہے، جو گھروں پہ روزانہ کی بنیاد پر محنت مزدوری کر کے پیسہ کماتا ہے، روٹی کھاتا ہے، وہ پس جائے گا. لوگوں تک پہنچ نہیں پائیں گے آپ، اور مشکلات میں اضافہ ہوگا. لیکن کچھ حکومتوں نے بشمول حکومت سندھ نے لاک ڈاؤن پہ جانے کا فیصلہ کیا. ان کے فیصلے کا ہم نے احترام کیا، اپنے اعتراضات ان کو بتائے اور ان کا بھرپور ساتھ دیا. اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساتھ نہیں دیا. ہاں، اعتراضات ضرور بتائے ان کو. آج پورا پاکستان اس بات پر قائل ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے تھے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے، وہ بہتر آپشن تھا بنسبت کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے. لہذا وفاقی حکومت اس وقت بھرپور رابطے میں ہے سندھ حکومت کے ساتھ، اور کوشش ہے کہ ان کی مشاورت کے ساتھ اس لاک ڈاؤن کو نرم کیا جائے. اسٹریٹجکلی اس لاک ڈاؤن کو امپوز رکھا جائے. شادی ہال، سنیما گھر یا ایسی مقامات، تفریحی مقامات جہاں پہ جانا ضروری نہیں ہے، جن کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے، انہیں فی الحال بند ہی رکھا جائے. اور وہ چیزیں جو ضرورت زندگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کپڑے بھی ضرورت زندگی ہیں، جوتے بھی ضرورت زندگی ہیں، دوائیاں اور کھانا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 50,000 ایسے آئٹمز ہوں گے جن کا شاید ہم تذکرہ بھی یہاں نہ کر پائیں. تو اگر ہم ان کو آہستہ آہستہ کھولیں گے، لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہوگا. جو گھر بیٹھ گئے ہیں، جو لوگ اس وقت لے آف کے لیے انہیں نکالنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار سے لوگوں کو، بجائے اس کے کہ رمضان میں ان کی مزید مدد کی جائے، وہ اب ان کو اپنے کاروبار سے نکالنا چاہتے ہیں، نوکریوں سے نکالنا چاہتے ہیں. تو ہم بے روزگار نہیں ہونے دیں گے کسی کو انشاءاللہ، اور ساتھ مل کے چلیں گے. آپ میرے سوال ہی نہیں سمجھے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو کرپشن ہو رہی ہے، جو راشن تقسیم سے اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، ایک نیب کا شخص کو فوکس پرسن بنایا گیا ہے، کیا آپ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کوئی مانیٹرنگ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں تو اس کو مانیٹر نہیں کر رہا، لیکن ساری مانیٹرنگ جو آپ کے کیمرے کے تھرو ہوتی ہے وہی مانیٹرنگ ہمارے تک پہنچتی ہے. میرے پاس کوئی اسپیشل ٹیم میں نے اس کے اوپر نہیں لگائی ہوئی کہ میں اس کو مانیٹر کروں. لیکن اس کی بے انتہا شکایات آ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ تک بھی وہ شکایتیں پہنچی ہوں گی، میرے تک بھی وہ شکایتیں پہنچتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید شفاف طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہے جو کسی جماعت، سیاسی جماعت یا کسی طریقے سے اپنی ایفیلیشن ظاہر نہ کریں، اور ان حقیقت میں ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں جنہیں راشن کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ ہم نے اتنے ارب کا راشن بانٹ دیا اور دائیں ہاتھ نے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں لگا، یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں ہے. بات اس طرح سے ہونی چاہیے، اگر اتنی بڑی تعداد میں راشن بٹ رہا ہے تو وہ بڑھتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، اور لوگوں تک پہنچتے ہوئے بھی اس کا ایک سلسلہ ہے، جو جیسے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے یا اور کوئی دوسرے لوگ کر رہے ہیں، کراچی ریلیف ٹرسٹ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے، ان کے پاس پروفز ہوتے ہیں، ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں دکھتا بھی ہے اور لوگ بتاتے بھی ہیں. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو اپنے راشن ڈسٹریبیوشن کی مانیٹرنگ کو مزید سخت کرنا پڑے گا. عمران صاحب، اب یہ جو وائرس چل رہا ہے، وبائی وائرس، اس کی کوئی کلاسیفیکیشن ہمارے سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ کس کلاسیفیکیشن میں وائرس چل رہا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو. دوسری بات، این ڈی ایم چیئرمین صاحب جو ہے انہوں نے بولا ہے کہ اگلے ماہ تک ہم لاک ڈاؤن لے کر جائیں گے. پی ایم صاحب بھی جو انہوں نے بھی بولا ہے کہ ہم اگلے ماہ تک جو ہے مئی تک لاک ڈاؤن لے کر جائیں گے. کیا یہ لاک ڈاؤن آگے بڑھے گا؟ دیکھیے، پی ایم صاحب تو لاک ڈاؤن کو سافٹ کرنے جا رہے ہیں. مسجدوں کا کھولنا، رمضان میں تراویح کا عبادت کا اہتمام کرنا، اس کا تمام کا ذمہ وزیر اعظم نے علماء کرام کو دیا ہے. وزیر اعظم نے بالکل واضح طور سے علماء کو یہ کہا ہے کہ میں مساجد کے اندر پولیس کے ذریعے انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر آپ ذمہ لیں گے
تو میں مساجد کھولنا چاہتا ہوں، لیکن ذمہ واری علماء کی ہے کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں، اور علماء نے یہ ذمہ لیا. اور میں اب تک جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں مساجد کے اندر انتظامات، وہ بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے ہمارے ساتھ طے کیے گئے تھے. علماء اس کے اندر بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کیا یہ جو سائنسی بنیاد پہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو پہ وائرس کی جو کلاسیفیکیشن اس کی وائرس کی کلاسیفیکیشن تو جب WHO کر لے گی تو پھر آگے اس کی مزید ترجمانی ہو جائے گی. فی الحال تو یہ ایک ایسی جنگ ہم لڑ رہے ہیں جس میں دشمن ہمیں نظر نہیں آ رہا. دنیا میں اس کی کوئی SOP سیٹ نہیں ہے، یعنی کوئی کتاب نہیں ہے کہ ہم وہ کتاب پڑھ لیں کہ وائرس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور اس کو ہم کنٹرول پہ چلے جائیں، کیونکہ یہ وائرس پہلے دنیا میں دیکھا نہیں گیا. یہ پہلی بار دنیا میں ہوا ہے. وفاق نے اپنی طرف سے بھرپور مدد کرنے کی کوشش کی ہے سندھ حکومت کی. میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. سندھ حکومت کے لیے 3,45,100 سرجیکل ماسک، 9,647 N95 ماسک ارسال کر دیے گئے ہیں. 69,299 حفاظتی سوٹ PPE جس کو آپ کہتے ہیں، اور 15,777 کارٹن بھی استعمال کیے گئے ہیں. 49,587 سرجیکل ٹوپیاں، 31,614 جوڑے دستانے اور 4,038 حفاظتی اینکیں بھی سندھ حکومت کو ارسال کی گئی ہیں. 37,674 جوتوں کے کور اور 1,521 فیس شیلڈ بھی سندھ حکومت کے ڈاکٹروں کے لیے سندھ حکومت کے حوالے. یہ کل کی بات آپ سے میں کر رہا ہوں کہ کی گئی ہیں. اس سے پہلے جو تھا وہ علیحدہ تھا. اس کے علاوہ بایو ہیزرڈ سوٹ، باڈی بیگز اور سیفٹی باکسز بھی سامان میں شامل ہیں. اس کے اندر ہم نے 1 لیٹر اور 250 ml کی سینیٹائزرز کی باٹلز جو ہیں وہ لاتعداد سندھ حکومت کے حوالے کی گئی ہیں. PCR مشینز سندھ حکومت کے حوالے کی گئی ہیں. اس کے لیے ٹیسٹنگ کٹس سندھ حکومت کے حوالے کی گئی ہیں. اس میں ہم نے $10 ملین جو IMF کا یہاں پہ غیر استعمال شدہ رقم تھی وہ سندھ حکومت کے حوالے کی گئی. اور جو مدد سندھ حکومت نے چاہی وہ اسے دی، اور مزید بھی اگر سندھ حکومت مدد چاہے گی وفاق سے تو وفاق بالکل آگے بڑھ کر اپنے صوبہ سندھ کی مدد کرے گا، دوسرے صوبوں سے زیادہ بڑھ کے مدد کرے گا. عمران خان صاحب کو ہر صوبے کا اتنا ہی احساس ہے جتنا ان کو کسی اور صوبے کا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سندھ کا احساس پنجاب سے زیادہ ہے یا پنجاب کا احساس سندھ سے زیادہ ہے. وزیر اعظم پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پورے پاکستان کا دکھ وزیر اعظم کو محسوس ہے. دیکھیں پیکیج تو وفاق کا بہت بڑا ہے، یعنی 1,200 ارب روپے کا ریلیف پیکیج اس حالت میں جہاں خزانہ خالی ہو، جہاں پہ ملک مقروض ہو، جہاں ملک کے پاس قرضے اتارنے کی سوچ رہی ہے حکومت اور وہ اپنے آپ کو اس ضمن میں بے بس پاتی ہو کیونکہ پچھلی حکومتوں نے بے انتہا جو قرض لیے اس میں پاکستان کا ٹیکس کلیکشن کا آدھا پیسہ ان کے قرضوں کے سود اتارنے میں چلا جاتا ہے، قرض اتارنے میں نہیں، قرضوں کا سود اتارنے میں. اس وقت وزیر اعظم نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا کہ 1,200 ارب روپیہ کے انہوں نے مختلف پیکیجز دیے، جس میں انڈسٹریل پیکیجز ہیں، جس میں ایکسپورٹرز کے پیکیجز ہیں، جس میں ہمارا یہ احساس پروگرام کا پیکیج ہے. اس طرح کے بہت سارے پیکیجز ہیں. آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکیج کبھی کسی حکومت نے نہیں دیا. قیام پاکستان سے آج تک کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اتنا بڑا ریلیف پیکیج کبھی کسی حکومت نے نہیں دیا. اور مزید خواہش ہے وزیر اعظم کی کہ اسی پیکیج کو وہ اگر ضرورت پڑنے پر ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی ہم اسٹڈی موڈ میں ہیں، اسٹڈی فیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آگے ضرورت پڑے گی تو پھر اس کو انشاءاللہ ریپیٹ کر دیں گے. واضح پالیسی کیا ہے، کس طرح روکا جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ صنعت کراچی میں جو کھلی ہے اس پر صنعت کاروں کا سوشل میڈیا پر بیان کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے. دیکھیے ڈیل کا تو مجھے نہیں علم، میں کوئی چیز ایسی بلا وجہ کسی کے اوپر الزام لگا دوں. سوشل میڈیا پہ کئی خبریں
سچی ہوتی ہیں اور کئی خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صنعت کاروں کی کوئی ڈیل ہوئی ہے. میری صنعت کاروں سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقات ہوتی ہے. کل بھی میرے ساتھ فیڈریشن کے لوگ، چھوٹے تاجر، انجمن تاجر اتحاد میرے ساتھ بیٹھے تھے. ہمارا سیشن ہوئے، انہوں نے اپنی سجیشنز دیں. وہ سجیشنز میں نے وزیر اعظم کو بھیج دیں، وزیر اعلیٰ سے بھی شیئر کر لوں گا. اس میں سے کسی نے بھی مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ان سے کسی نے پیسے مانگے یا کوئی ڈیل ہوئی ہے. تو لہٰذا میں ایسی چیز کو آپ سے نہیں کہہ سکتا وثوق سے کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے. نہیں، بالکل ایک ہی چیز ہے. جو چیز صدر پاکستان نے اپنے بیانیے میں کہی وہ بالکل وزیر اعظم کی اجازت سے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی بنا کر کہی گئی. اس کے بعد اگلے دن جو اجلاس ہوا علماء کے ساتھ، جس میں بھی شریک تھا، وزیر اعظم اس کی صدارت کر رہے تھے. اس میں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، وزیر اعظم نے علماء سے کہی تھی کہ میں مساجد کے اندر پولیس کے تھرو امپلیمنٹیشن نہیں کرواؤں گا. میں صرف اس شرط پہ آپ کے ساتھ چلوں گا کہ اگر آپ ذمہ لیں گے، یعنی علماء ذمہ لیں گے اس چیز کا کہ وہ ان ایس او پیز کو امپلیمنٹ کروائیں گے مساجد کے اندر، تبھی انہوں نے کہا کہ میں چلوں گا. اور تمام علماء نے وزیر اعظم کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ ہم امپلیمنٹ کروائیں گے، اور آپ کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ اگر کہیں پہ آپ کو نظر آئے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنا ڈیسیجن ریویو کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر آپ کہیں پہ اپنا فیصلہ تبدیل کرتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت بڑی ذمہ داری علماء کرام کے اوپر ہے. انہوں نے ایک بڑی ذمہ داری لی ہے. یہ ایک سمجھے کہ رسکی شاٹ ہے، لیکن جو وزیر اعظم نے وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اپنی قوم پہ بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ ایک قوم ہی یہ کام کر سکتی ہے، یہ کسی کو ڈنڈے کے زور پہ نہیں کرایا جا سکتا. اور وزیر اعظم کا ہمیشہ سے یہ امید اور بھروسہ رہا ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے یہ ایک دنیا کی بہترین قوموں میں سے ہے. تو انشاءاللہ ہماری قوم اس کو پروف بھی کرے گی. ہم رمضان میں اپنی عبادات بھی کریں گے اور محفوظ بھی رہیں گے. جی، لاک ڈاؤن نرم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو دوسری جانب ادنا مشکلوں کا یہ کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن نرم کرنے کی وجہ سے کورونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے. بھائی آپ پہلے ایک چیز سمجھ لیں، دنیا میں جہاں بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے نا، وہاں کسی پالیسی کے تحت لاک ڈاؤن ہوا ہے. کیا ہم 60 دن کے لیے لاک ڈاؤن کرتے ہیں؟ اس 60 دن میں ہم اتنے اسپتال بنا لیں گے، اتنی وینٹیلیٹرز لے آئیں گے، اتنے آئسولیشن سینٹرز بنا لیں گے، اتنی دوائیاں ہمارے پاس ہوں گی، اتنے لوگوں کا ہم علاج کر پائیں گے، اس کے بعد ہم اس کو کھول دیں گے. ہمارے پاس کیا، ہم نے کیا پالیسی کوئی ایسی وضع کی ہے کہ ہم جو لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، جو ہم نے شہر کو بند کر دیں گے، تو ہم اس دوران ہم کریں گے کیا؟ یا ہم صرف اس کا انتظار کریں گے کہ جہاں پر جو ہونا ہے وہاں ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم کھول لیں گے؟ تو لہٰذا ایک اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے لاک ڈاؤن کو. اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا جا رہا ہے، جو اب ایک چیز انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں، جس کے اندر آپ کی دکانیں بھی کھلیں گی، جس کے اندر آپ کے لوگ، یعنی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر ایک دکان کی کیپیسٹی کم ہے تو 4 سے زیادہ کسٹمر نہ جائیں، انہوں نے ماسک پہنے ہو، ہینڈ سینیٹائزر ان کے پاس ہوں، جو سیلز مین ہے اس نے ماسک پہنے ہو، کم سے کم ہیومن انٹریکشن ہو، رقم کی لین دین میں بھی گلو پہن کے کیا جائے. اس طرح کی ایس او پیز آ رہی ہیں جس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دے رہے ہیں. تو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں لوگوں کا روزگار چلے گا، لوگ بے روزگار نہیں ہوں گے، اور وہ اپنے اپنے ذریعہ معاش کو باعزت طریقے سے اور حق حلال کے طریقے سے جیسے وہ کماتے تھے اس کو کنٹینیو کر پائیں گے. ہمیں کچھ عرصے کے لیے کرونا وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا. یہ وائرس، اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ وائرس اگلے ہفتے چلا جائے گا یا 10 تاریخ کو چلا جائے گا یا 15. ابھی دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب تک رہے گا، کب جائے گا، کتنا اس کا ایفیکٹ ہوگا، کتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا. ہمارے پاس اس طرح کے تو نہیں، اس سے کمزور وائرس کئی آئے. ایبولا تھا، یلو فیور تھا، میڈ کاؤ تھا، سواس تھا، جانے کتنے وائرس آئے. ڈینگی ہمارے پاس ہر سال واپس آتا ہے گھوم پھر کے. اللہ نے بڑا خاص کرم پاکستان پہ کیا ہوا ہے کہ آج تک 200 کی تعداد ابھی تک کراس نہیں ہوئی اموات کی کورونا وائرس کی وجہ سے، جو دنیا میں کم ترین ریشو ہے. میں
ایک بار پھر آپ سے کہہ دوں کہ دنیا کا کم ترین ریشو میں سے ایک پاکستان کا ہے اموات کا کرونا وائرس کا. یہ تقریباً 0.2% بنتا ہے آبادی کے لحاظ سے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے رب کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے، لیکن اس میں ہمیں دیوانہ وار نہیں کھول دینا چاہیے کہ ہم بازاروں میں نکل جائیں اور مالز بھرے ہوں اور سنیما جا کے دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے پاس وائرس ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. یہ خام خیالی میں بالکل نہ رہیں. لیکن نہ جانے کیا اللہ کو ہماری کوئی چیز پسند آئی کہ جس کی وجہ سے اس نے ہمارے ملک پاکستان پہ رحم اپنا کیا ہوا ہے. ورنہ جو حال اس وقت امریکہ، اٹلی اور دیگر یورپی ممالک میں ہو رہا ہے، وہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں ہوتا تو اس کا پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. اس کو برداشت کرنے کا کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان کی اتنی بڑی تعداد میں اموات کو ہینڈل کرنے کی. جی، اس کے لیے اسٹریٹجی ترتیب دے دی گئی ہے. وہ لوگ، وہ حضرات یا خواتین جن کے تھم امپریشن یا انگلی کو امپریشن ختم ہو چکے ہیں، جو کہ 60 سال 65 سال کے بعد یہ تقریباً بڑی نارمل سی چیز ہے کہ اس میں کئی لوگوں کا امپریشن نہیں آتا، اس کے لیے نادرا میں ویریفیکیشن سینٹرز کھول دیے گئے ہیں. وہ لوگ، ان لوگوں کو ہم نادرا ریفر کر رہے ہیں، وہ نادرا جاتے ہیں، نادرا سرٹیفائڈ ان کو کر دیتی ہے، اور وہ ایک طرح کا سمجھیں کہ پے آرڈر جیسے ان کو مل جاتا ہے اور وہ بینک سے جا کے کیش کرا لیتے ہیں. تو یہ معاملہ آیا تھا جس کو حل کر لیا گیا. لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے سر، اس طرح کے لاک ڈاؤن مزید کتنے دن یا کتنے مہینے چلے گا؟ دوسری بات، تمام کاروباری مراکز ماحول بند ہیں، کتنا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے کتنا نقصان ہوا ہے؟ نہیں، میں اس وقت آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ایک بہت بڑا نقصان پوری دنیا کا اکانومی نقصان ہوا ہے. یعنی کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ خام تیل کو اٹھانے کے پیسے ملیں گے، فری میں آئل اور اٹھانے کے پیسے بھی آپ کو ساتھ اس وقت مل رہے ہیں. یہ کبھی آج سے کچھ 4 دن 6 دن پہلے بھی کسی نے نہیں سوچا تھا. تو اس وقت دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ہم دوسری بار ایک بدلتی دنیا کو دیکھنے جا رہے ہیں، جو ہم نے ایک 9/11 میں دیکھا تھا، جب ہماری کم سے کم اپنے خطے کی میں بات کر سکتا ہوں کہ دنیا تبدیل ہو گئی تھی. اور ایک بار پھر ہم وٹنس کر رہے ہیں، ایک بدلتی دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد کون سا ملک کہاں جاتا ہے، اکنامک وائبلٹی کس کی کتنی بنتی ہے، کون سی قوم اٹھتی ہے، کون سی قوم گرتی ہے، یہ سب آنے والے وقت میں منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے ہو پائے گا. ایک چیز آ رہی تھی کہ حکومت سندھ کی طرف سے تھوڑی سی شکایت تھی کہ حکومت سندھ کے کچھ لیڈران نے بھی اس ٹویٹ بھی کی تھی اور میسج بھی کیا تھا کہ سندھ کے ساتھ کچھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، جس کے اندر ان کو کٹس کی کمی ہے. تو ان کو کٹس پہلے بھی پرووائڈ کی گئی تھیں. لیٹسٹ آپ کو میں 19 اپریل کا NDMA کا بتا دیتا ہوں کہ 53,000 کٹس جو ہیں وہ ٹوٹل لی گئی تھیں، جس میں سے 17,000 تھرو ڈونیشن آئی تھیں. VTM 25,000 اور سواب ٹیسٹ کے لیے 25,000. یہ ہمارے پاس چیزیں موجود تھیں جو ہم نے سندھ کو دے دی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں 53 اور 17 الگ ہیں. جی 53 علیحدہ ہیں اور 17,000 علیحدہ ہیں. تو 53,001 اور 17,001 کی کٹس دی گئی ہیں. ابھی اتنے ٹیسٹ کی کیپیسٹی سندھ میں ہے نہیں کہ اس سے اوپر کے ٹیسٹ کو کر سکیں. جیسے ان کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی یا اس سے زیادہ ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے. ہماری وزیر اعظم کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس جنگ کو ہم کٹھے مل کے لڑ سکتے ہیں. اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی، اس میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے. بہت شکریہ. ایک سوال ہے ایک تو لوڈ شیڈنگ ایک طرف لاک ڈاؤن ہے اور دوسری طرف لوڈ شیڈنگ پورے سندھ میں جو ہے بہت زیادہ کی جا رہی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ لوگوں کو پکڑا نہیں جائے، جیلوں میں نہیں ڈالا جائے، یہاں خواتین کی بے عزتی ہو رہی ہے اور لوگوں کو یعنی کہ اس طرح جرائم پیشہ افراد کی طرح فوٹو کھینچ کے پولیس اور ویڈیو وائرل کر رہی ہے، پکچرز بھیج رہی ہے. اس پہ آپ نے کیا بات؟ کس چیز کے اوپر؟ لاک ڈاؤن کے ڈبل سواری پہ. ڈبل سواری پہ دیکھیے یہ دنیا کا افسوسناک ترین منظر ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی پولیس اپنے ہی لوگوں پہ ڈنڈے برسائے. یہ کسی مہذب قوم میں یہ کام نہیں ہوتا. یہ انتہائی غلط کام ہے. میں پولیس سے بھی یہ کہوں گا، IG سندھ سے بھی کہوں گا اور چیف منسٹر سے بھی بات کروں گا کہ کم از کم خواتین اور بچوں کے ساتھ پولیس کا یہ رویہ مناسب نہیں ہے. اسے فوری طور سے روکا جائے.
اور لوگوں سے بھی میں یہ گزارش کروں گا، التجا کروں گا کہ اگر حکومت نے پابندی لگائی ہے موٹر سائیکل کے اوپر ڈبل سواری کی تو اس کا آپ احترام کریں پابندی کا، نہ یہ کام کریں کہ کسی کے لیے آپ کو تکلیف اور زحمت اٹھانی پڑے. لیکن پولیس کے اوپر میں زور دوں گا کہ یہ بالکل کام نہ کریں، اپنے لوگوں کو ڈنڈے نہ ماریں. آپ نے اگر جو کام آپ کر رہے تھے کہ آپ 1 گھنٹہ سائڈ پہ بٹھا دیتے تھے وہ مناسب ہے، آپ کر رہے تھے موٹر سائیکل کا آپ نے ہوا نکالنی شروع کر دی تھی، اس کو بھی میں کہتا ہوں چلیں چلا لیں آگے. لیکن یہ لوگوں کو ڈنڈے مارنا، پھر ان کی تذلیل کی تصویریں سوشل میڈیا پہ لگانا، یہ کہاں کہ کوئی قابضین تو نہیں ہے پولیس، کہیں باہر سے تو نہیں ہے قبضہ کرنے پاکستان پہ. سندھ کی پولیس جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہے، تو لہٰذا اسے خدمت تک رکھیں، ڈنڈے مارنے پہ نہ رکھیں. بہت شکریہ. یار لوڈ شیڈنگ کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ لوڈ شیڈنگ کس لیے ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت تو انڈسٹریز بند ہیں، وافر مقدار پہ لوڈ شیڈنگ اپنا کے الیکٹرک کے پاس بھی موجود ہے اور حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے پاس بھی موجود ہے. میں اس کو ذرا سے چیک کر لوں، میرے پاس آج ہی یہ کمپلین آئی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا. اور میں یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں انرجی منسٹر سے بھی بات کروں گا اور ہیسکو کو بھی میں متنبع کروں گا کہ وہ فوری طور سے لوڈ شیڈنگ اگر کہیں کر رہے ہیں، اگر کوئی خرابی ہے تو وہ بتائیں، اگر کوئی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں تو اسے فوری طور سے ختم کریں. میں ذرا سا اس کو دیکھ لوں بھائی، مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے، تدارک میں اس وقت کر سکوں گا جس وقت میں صحیح معاملات کو دیکھوں گا. میں حیدرآباد آیا ہوا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ آج ہیسکو کے چیف سے بھی ہماری ملاقات ہو جائے تاکہ میں ان سے بھی اسٹوری سن لوں اور انہیں متنبع بھی کر دوں کہ یہ کام نہیں کریں گے. میں منسٹر کو بھی آن لائن لے لوں گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ تکلیف میں دور کر کے جاؤں گا.